ہماری چینل یوٹیوب پر چینل قاضی بلاگ کو سبسکرائب کریں۔ آپ نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ یہ مرد سمجھ کے عرش معلیٰ اسی کا ہے، یہ مرد سمجھ کے عرش معلیٰ اسی کا ہے، ساری زمین اسی کی ہے، اللہ اسی کا ہے۔ دل کو پاک و صاف کر کے جو پڑھتا ہے نماز، مسجد اسی کی ہے، مصلی اسی کا ہے۔ اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین۔ مجھے 30 ہی بجا ہے، پروگرام ختم ہو، نکلو یہاں سے۔ متائے بے بہا ہے سوز و ساز آرزو، کہاں نکل میں ہیں؟ کہاں متائے بے بہا ہے سوز و ساز آرزو گھرے مسجد، میں ہاں مقام بیدار بندگی ہاں تو ہوگا، شان خدا بندی۔ کیا ہوگا؟ کوئی دقت ہے؟ نہ دقت تو دیکھ میں اٹھ جاؤں ٹائم گا، بہت کم ہے تو ہم لوگ ڈرتے میں نہیں کوشش ہیں۔ کروں گا کتنے بجے کہ ٹو دا 4 پوائنٹ بجے باتیں 4 کروں بجے 4 بجے تو چلے دقت ہے اور میرا سینٹر سے جتنا ہاں، کچھ بولنا ایک چاہتا لمبر ہوں اس ایک کو لمبر 10 منٹ میں انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش پوری کروں گا۔ ریکارڈنگ آپ سے کر رہے ہیں توجہ چاہوں گا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ متائے بے بہا ہے سوز و ساز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ یعنی کہ یہ انسان ہونا جو ہے یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی کوالٹی ہے، اتنی بڑی خاصیت ہے کسی بھی مخلوق میں کہ کہتے ہیں کہ یہ متائے بے بہا ہے، اور اس کے بدلے میں اگر ہمیں شان خداوندی بھی دی جائے تو بھی میں اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یعنی یہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ پہلا مصرع دیکھیے، پہلا شعر دیکھیے، اور دوسرے شعر میں کیا عاجزی کا ظاہر کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اور یہی آزاد خیالی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اور یہی آزاد خیالی ہے جس کی لذت اقبال نے جب ٹیسٹ کیا جس کو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس سے کسی بڑی سے بڑی بھی نعمت کو ایکسچینج کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ محترم حضرات، میں بات کرنا چاہتا ہوں سماج اور سماج میں علم اور سماج کا جو آپسی ربط ہے، اس ربط کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ سماج کیا ہے۔ سماج کی جو کانسٹیٹیوئنٹ یونٹ ہے وہ اس کی عوام ہے، یعنی ہم اور آپ مل کر کے سماج بناتے ہیں۔ ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل، ہم جو ہیں وہ ایک ایسے جانور ہیں جو سوسائٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اسی سماج کا جو کانسٹیٹیوئنٹ یونٹ ہے وہ ہم ہیں، اور کسی سماج کو یا کسی بھی مجموعے کو، کسی بھی گروپ کو، کسی بھی سموہ کو اگر اچھا بنانا ہے تو اس کے ایک ایک فرد اور ایک ایک ممبر کو اچھا بنانا پڑے گا، تبھی وہ سماج اچھا بنے گا۔ تو ہمارے سماج کے فرد جو ہیں وہ عوام الناس ہیں، یعنی ہم اور آپ ہیں۔ اس سے ہمارا سماج بنتا ہے، اور سماج کے جو بیسک ایلیمنٹ ہیں، جو ایسے عناصر جو سماج کو سماج بناتے ہیں،
وہ 3-4 ہیں، جیسے کہ ثقافت، کلچر. کسی سماج کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں ایک کلچر ہو. کسی سماج کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہو. کال لگ گیا تھا، ریکارڈنگ کسی بٹن سماج ہوا کے لیے ہے. ضروری ہے کہ وہ سیاسی طور پہ متحرک ہو، اقتصادی طور پہ بھی متحرک ہو. اقتصاد، سیاست اور ثقافت، یہ چیزیں ہمارے سماج کو ٹھیک ہے رہیے. ایک گروپ بناتی ہیں، ایک پہچان دیتی ہیں. اب کہنے کی مطلب ہے کہ تاریخ کو، ٹائم کی بہت کمی ہے تو میں گھڑی دیکھتے چلتے بات کروں گا، انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر نپٹ جاؤں گا. تو سماج کو کی جو کانسٹیٹیوئنٹ یونٹ ہے ہم اور آپ، اس کو بہتر بنانے کے لیے انہی 4 چیزوں 5 چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ کلچر پہ کام کریں، کلچر کا پریزرویشن، تاریخ کا پریزرویشن، تاریخ کو جاننا. کیوں جاننا؟ تاریخ کو اس لیے جاننا کہ تاریخ میں جو اچھے کام ہوئے ہیں، جو مثالیں بنا دی گئی ہیں، ان کی اتباع کیا جائے، اور جو تاریخ میں غلطیاں کی گئی ہیں، جو تاریخ میں سیاہ بننے ہیں، ان کو دہرانے سے بچا جائے. اس لیے تاریخ پڑھا جائے. سیاست کیوں پڑھی جائے؟ کیونکہ سیاست ہر زندگی کے ہر محاذ کو ڈیسائیڈ کرنے والی چیز ہے. سیاست چاہے اقتصاد ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے کلچر ہو، چاہے ہسٹری ہو، ہر چیز کے سیاست کا اپنا ایک رنگ پڑنے والا ہے. اس لیے سیاست کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اقتصاد کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اقتصاد میں اکنومی از گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ یور ہیلتھ اینڈ یور ویلتھ. کہ آپ کی صحت، فزیکل صحت اور آپ کی سماجی صحت کی جو ضامن ہے وہ اقتصاد، وہ اکنومی ہے. اور ان ساری چیزوں کو اگر ہم سمیٹ کر کے کوشش کرنا چاہیں، آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھ کر بات کرنا چاہیں کہ ہم کہاں سے ان سارے پہلوؤں پہ، سماج کے ان سارے پہلوؤں پہ کسی ایک جگہ اگر ہم ہٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس ایک جگہ ہٹ کرنے سے ان تمام محاذ پہ فائدہ پہنچ رہا ہے، تو وہ ہے علم. اور علم کیا ہے؟ علم ہے the capacity of a person that makes him realize his potential to make himself a good member, a successful member of the society. اپنے سماج کا ایک سکسیسفل ممبر بننے کے لیے جو صلاحیتیں کسی انسان کو، کسی شخص کو، کسی بچے کو چاہیے، وہ صلاحیتیں علم پرووائڈ کرتا ہے. اب 2 باتیں یہاں پہ کہ ایک انسان کی اپنی جو ضرورت ہے وہ ایک انڈیویجول ضرورت بھی ہے اور ایک سماجی ضرورت بھی ہے. میں یہاں کھڑا ہوں، میری اپنی ضرورت ہے کیا؟ سیلف سیٹسفیکشن. میں نے جو کچھ گین کیا ہے، میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے، یا میں جو فیل کر رہا ہوں وہ عوام الناس تک پہنچا سکوں. میں جو احساس کر رہا ہوں، جو میں بتانا چاہتا ہوں، کیوں بتانا چاہتا ہوں، اس سے 2 فائدہ ہوگا. سب سے پہلے سیلف سیٹسفیکشن، پرسنل لیول پہ بینیفٹ، میرا خود کا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ سکون، قلبی سکون ہے کہ ہاں میں نے ایک میسج پہنچایا، میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا. اس کا دوسرا فائدہ، سماج میں کچھ لوگ اس سے سیکھیں گے، تو سماج کا ایک مجموعی فائدہ اور ایک اپنا فائدہ. تو اسی طرح سے جب کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں اس کا 2 فائدہ ہے. پہلا، وہ خود اپنی پرسنالٹی کو بناتا ہے، اور چونکہ وہ اپنی شخصیت سازی کرتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، تو بینگ اے ممبر آف دا سوسائٹی، اس سوسائٹی کا جس کا وہ ممبر ہے، تو وہ اس سماج کی بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے. وہ اس سماج میں بھی اپنا یوگدان دیتا ہے، وہ اس سماج میں بھی اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی. ہم تھوڑی سی گفتگو میں یہ یاد دلانے کے لیے کرنا چاہوں گا. تاریخ میں جاتے ہیں اور تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ جان کر، شاید کچھ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ویسٹرن اسکالر نے جن مبادیات کو پیرویا، ان کی نشو نمائی کی،
جن کو نرچر کیا اور بڑی بڑی تھیوری اور بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے تھنکر دیے، وہ مبادیات در حقیقت ہمارے اسلاف نے دیے۔ میں آپ کو نام بتاؤں، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ نے نام سنا ہے ابو نصر فارابی کا، جن کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ ابو نصر فارابی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا فلسفہ کو ارسطو کی کتابوں کے ضائع ہونے کے بعد جس شخص نے نئے سرے سے ارسطو کے فن کو اور اس کے فلسفے کو اور اس کی سیاست کو، پلیٹو کی سیاست کو دوبارہ سے اجاگر کیا، وہ شخص ہیں ابو نصر فارابی، جنہوں نے مدینۃ الفاضلہ، آراء اہل المدینۃ الفاضلہ لکھا، اور انہوں نے یہ ایک بیس لیا۔ میں آپ کو وقت کی قلت کی وجہ سے سمجھا نہیں پاؤں گا بہت ڈیٹیل میں، آپ پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو اصول ہوتے ہیں وہ روشنی ہے، وہ بھی روشنی ہے، وہ بھی روشنی ہے، لیکن جو روشنی سورج کی ہے وہ اصول ہے، وہ بیس ہے، وہ بنیاد ہے۔ تو وہ بنیاد فلسفے میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا، بہت سارے ویسٹرن اسکالرز نے کام کیا، ہندوستان میں اسکالرز نے کام کیا، لیکن فلسفے کا جو سورج ہے وہ ابو نصر فارابی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ابن رشید، امام غزالی، ابن خلدون، ابن العربی، ان لوگوں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ابن خلدون نے ہسٹری کو، جو آج ہم ہسٹری پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ہسٹری کے اصول کو جس نے ضبط کیا، جس نے آرگنائز کیا، وہ نام ہے ابن خلدون، جنہوں نے مقدمہ لکھا۔ مقدمہ ابن خلدون بہت فیمس ہے، اور صرف ہمارے پاس نہیں فیمس ہے، شاید ہم میں سے کچھ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ مقدمہ ابن خلدون کیا ہے، لیکن لیٹ می ٹیل یو، ایوری اسٹوڈنٹ جس نے 10th پاس کیا ہوگا، جس نے 12th پاس کیا ہوگا ویسٹرن اسکالر میں، وہ یہ سارے نام جان رہا ہے۔ ہم نہیں جان رہے ہیں، بلا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ہے نا، وہی بات ہم نہیں جان رہے ہیں، لیکن وہ جان رہے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں ان سے جو ترکہ ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ نہیں؟ ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے، آپ جغرافی پڑھتے ہیں، پوری دنیا کی ہسٹری میں، پولیٹیکل ہسٹری ہو یا اکنامک ہسٹری ہو، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس پولیٹیکل ہسٹری میں ریولوشن جو لایا گیا ہے، جس کو انڈسٹریل ریولوشن بولتے ہیں 17ویں صدی میں، جو ویسٹرن یورپ سے شروع ہوا، اس کا بیسس کیا تھا؟ اس کی بیسس تھی ڈسکوری آف نیو لینڈ، امریکہ کی ڈسکوری کی گئی، ہندوستان کی ڈسکوری کی گئی، ایسٹ انڈیا کی ڈسکوری کی گئی، اور کمپنیاں آتی گئی، یورپ سے، فرانس سے، انگلینڈ سے ڈچ کمپنیاں آ رہی ہیں، اسپینش کمپنیاں آ رہی ہیں، یہاں سے ویلتھ لوٹ کر لے کر جا رہی ہیں، کمپنیز بنا رہی ہیں، انڈسٹریز کھول رہی ہیں، ہمارے یہاں سے را مٹیریل لے رہی ہیں، ان کو اپنی فیکٹریز میں تیار کر رہی ہیں، دوبارہ ہمارے پاس لا کر بیچ رہی ہیں، ہمارے ہی سامان کو ہم سے ہی خرید کر کے پروفٹ کما رہی ہیں۔ اسی کا نام انڈسٹریل ریولوشن تھا، جب انہوں نے نئی انڈسٹری سیٹ اپ کی، جس نے پروڈکٹیوٹی ریٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیا، مطلب جو کام مہینوں دن میں ہوتا تھا وہ ایک دن میں ہونے لگا، پروڈکشن ریٹ آف پروڈکشن کو بہت ہائی اسپیڈ میں اس نے گروتھ کیا۔ یہ انڈسٹریل ریولوشن آنے کا جو سب سے مین ریزن تھا وہ تھا، پہلے لوگ زمین سے چلتے تھے، جہاز کا، پانی جہاز کا روٹ جن تاجروں نے کھوجا اور الگ الگ نقشے تیار کیے، جنہوں نے زمین کے بارے میں ہسٹریز لکھی، وہ عربک جغرافر، عرب کے جغرافر تھے، ہمارے اسلاف تھے، جن کے لکھی ہوئے، جن کے بنائے ہوئے نقشے آج بھی مشعل راہ ہیں ویسٹرن جغرافرز کی، لیکن ہم لوگ نہیں پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو خوش ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کر ہی دیا ہے، اب بیٹھ کر کے کچھ دن ہم اس کو بول کر کے، گا کر کے خوش رہیں۔ حضرات، میں اپنی بات بہت سنجیدگی سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جن چیزوں پہ فخر کرتے ہیں
جن اسلاف پہ ہم فخر کرتے ہیں، جن بزرگان دین پہ ہمیں ناز ہے، جن کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، ان کو اس مقام پہ فائز کرنے والی واحد چیز جو ہے وہ علم ہے، جس نے حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ علی الارض بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کیا تیری عبادت کرنے کے لیے مولا ہم کافی نہیں ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو علم سکھایا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اب تم بتاؤ ان اسماء کے نام تم بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے، اے مولا تو پاک ہے۔ تو جس خاصے نے انسان کو خلیفۃ اللہ علی الارض اور حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ علی الارض اور بنی آدم کو بنایا وہ علم ہے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر بادشاہ مصر بنایا وہ علم ہے، جس نے غوث پاک کو غوث پاک بنایا، سردار اولیاء بنایا وہ علم ہے۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا، علم حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا۔ جس نے غریب نواز کو خواجہ ہندوستان بنایا وہ علم ہے، جس نے امام اہل سنت کو مجدد ہندوستان مجدد عالم بنایا۔ امام احمد رضا خان کو جن کا نعرہ ہم لگاتے ہیں وہ ان کا علم ہے، وہ ان کی تحقیق ہے، وہ ان کا عشق مصطفیٰ اور عشق خدا ہے، جس نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت۔ میرے دوستوں، میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوکنگ ایٹ دا سیناریو، اپنے آپ کو جاننا، خود ہی کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو ہم اگر ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جاننا پڑے گا کہ ریفارم کرنا کیا ہے، کس چیز کا سدھار کرنا ہے۔ ڈائگنوسس، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پہلے ڈائگنوز کریں گے کیا بیماری ہے، اکارڈنگلی ہم آپ کو میڈیسن دیں گے، اور نہ جھولا چھالا ڈاکٹر ہوں گے تو جو تین دوا رکھے ہوئے ہیں پاکٹ میں نکال کر کے وہی دیں گے۔ تو ڈائگنوز کیجئے، خود کو پہچانیے، محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو جانیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی کو پہچانیے، خود ہی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، خود ہی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو اگر اسم سمجھا تو کوئی چارہ نہیں۔ یعنی یہ بے کنارہ سمندر ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کو ندی سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، جو ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے اور جا کر کے دوسری ندی میں گر جاتی ہے، جس کی انتہا ہے، خود ہی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ریفارم کرنے کے لیے سیلف ریئلائزیشن ضروری ہے، اور اسی سیلف ریئلائزیشن کا نام ہے معرفت خودی۔ معرفت خودی ضروری ہے، تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے سماج کو پہچانیں، اپنی ضرورت کو پہچانیں، اپنے اس دور کو پہچانیں جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، اس وقت کو پہچانیں، اپنے آل و اولاد کو پہچانیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے۔ ان کی ضرورت گاڑی ہے، ان کی ضرورت کپڑا ہے، ان کی ضرورت طرح طرح کے کھانے کے لوازمات ہیں، یا ان کی ضرورت وہ علم ہے جو ان کو سرخرو بنا دے گا، وہ علم ہے جو نہ صرف ان کو، ان کے اقتصاد کو، ان کی اکنامی کو، ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کو اچھا بنائے گا، بلکہ انہیں ایک ایسا سٹیزن، انہیں ایک ایسا مسلمان اور انہیں ایک ایسا انسان بنائے گا جو جہاں بھی ہوگا وہ وہاں مہکتا رہے گا اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ بالآخر بس ایک شعر پہ یہ بات ختم کرنا چاہوں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ ذرہ اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ نادی ہے۔ السلام علیکم۔ ہماری چینل یوٹیوب پر چینل قاضی کو سبسکرائب کریں۔